صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب اس حدیث کو پڑھے نا اس وقت پتہ چلتا ہے وہ کتنا بے نیاز ہے۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ زخمی ہے۔ یہ کون حدیث ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے لوگ؟ کیوں نہیں بیان ہوتی؟ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک زخمی ہے، دانت مبارک کا حصہ شہید ہو چکا ہے۔ اس حالت، اس کیفیت میں جب خون حضور کے چہرے سے نیچے گرانا تو نبی علیہ السلام جذبات میں، جلال میں آ کے پتہ کیا فرما دیا؟ یہ لوگ بخشے نہیں جائیں گے، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جنہوں نے میرے چہرے کو زخمی کیا۔ میں تو ان کا نبی تھا، ان کا مرشد تھا، ان کا پیغمبر تھا، ان کا مشفق تھا، ان سے پیار تھا، ان سے محبت کرنے آیا تھا اور ان کو دعوت دینے آیا تھا، جہنم سے بچانے آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی کا بھی حیا نہیں کیا اور میرے چہرے کو زخمی کیا۔ جنہوں نے مجھے تیر مارے، جنہوں نے مجھے زخمی کیا، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا، کہاں لکھا ہے؟ صحیح البخاری میں۔ ابھی فرما ہی رہے تھے، جبریل آئے، فرمایا محبوب کیا فرمایا آپ؟ فرمایا یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جنہوں نے میرا چہرہ زخمی کیا۔ فرمایا جنت کا اختیار دینا نہ دینا آپ کا ہے یا رب کا ہے؟ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ یہ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت آپ کی ہے یا رب کی ہے؟ جنت کا مالک آپ ہے یا رب؟ جنت میں یہ کیوں نہیں جائیں گے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ یہ جائیں گے جنت میں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، جبریل پیغام الہی لائے اس موقع پر جب حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جنہوں نے میرے چہرے کو زخمی کیا، اسی وقت جبریل نے آ کے کہا لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء۔ یہ غالباً سورہ آل عمران ہے۔ لیس لک من الامر شیء، پوچھئے علماء سے شیء کا معنی کیا ہے؟ شیء کے اوپر دو پیشے ہیں، انہیں تنوین کہا جاتا ہے، تنوین تقلیل ہے اور نکرہ کے طور پہ یہ استعمال ہوا ہے۔ اب اس کا پتہ معنی کیا ہے؟ لیس لک من الامر شیء، محبوب سن لیجئے، جنت جہنم دینے کے بارے میں ذرہ تمہارا اختیار نہیں، تمہارا ذرہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار رب کا ہے۔ اور تم رب کے اختیار میں کہہ رہے ہو کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہی لوگ جنہوں نے احد میں آپ کے چہرے کو زخمی کیا ہے، انہی لوگوں کو، انہی کافروں کو ہم ان قریب ہدایت دے کے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کے انہیں تمہارا صحابی بنا کے جنت کا وارث بنانے والے ہیں۔ یہ جائیں گے جنت۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کا اختیار ہی نہیں ہے جنت اور جہنم دینے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہاں تو گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جنت حسین کی۔ کیا معنی ہے جنت حسین کی کا؟ کہ حسین مالک ہے جنت کا، اس کو چاہے دے، اس کو نہ چاہے نہ دے۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ سرداری کا معنی یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ جنت کے مالک ہیں۔ سرداری کا وہی معنی ہے جو محدثین نے کیا ہے کہ جنت میں جتنے جائیں گے جوان، ان سب سے شان میں، درجے میں، کوٹھی میں حضرت حسین کا درجہ زیادہ ہو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جنت کے وہ مالک ہیں جس کو چاہے دے اور جس کو نہ چاہے نہ دے۔ یہ کسی کا اختیار نہیں ہے، یہ رب کا اختیار۔ تبھی حضور نے فرمایا کسی بندے کو حق حاصل نہیں ہے کسی کافر کو بھی کہے کہ یہ جہنم میں جائے۔ مسلمان تو دور کی بات ہے، کافر کو بھی نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ کفر پہ نہ مرے۔ ہو سکتا ہے کل اللہ اس کو ہدایت دے اور جنت کا مالک بنا دے اور آپ اس کو جہنمی کہتے ہیں۔ اختیار ہی نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء، اللہ بے نیاز، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے، نہ کسی کے پیار میں مجبور ہے۔ یہاں تو دنیا نے ایسا انداز دیا ہے قوم کو کہ اللہ تعالیٰ کو عشق ہو گیا نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ سے، اور عشق میں مجبور ہو کے یہ دنیا بنائی گئی۔ لولا لما خلقت الافلاق، محبوبہ تو نہ بناوا تے کوئی شے نہ بناوا، یہ جھوٹی باتیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث رسول میں ہے۔
کہ تو نہ پیدا کرا تو میں کوئی شے پیدا نہ کرا۔ عام بندے بیٹھے لوگ کہتے ہیں جی سارا کچھ حضور واسطے بنے، وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ ہیں، محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ اللہ کی قسم جھوٹ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے میں جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے خود بنایا۔ کوئی اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے، کسی کے پیار میں مجبور نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ سورۃ اخلاص میں یہی تو سمجھایا گیا اللہ سمجھ کہ وہ بے نیاز ہے، کسی کی محبت اور کسی کے پیار، کسی کے حسن و جمال، کسی کے فوج و جتھے کے آگے وہ مجبور نہیں ہے۔